کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ہر جنگ اکیلے کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے مدد لی تو وہ ہماری محنت کا فائدہ اٹھا لے گا؟ یہ سوچ جو ہے نا ہمیں نہ صرف تنہا کر دیتی ہے بلکہ ہماری ترقی کو بھی روک دیتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک کہانی، ایک سبق اور ایک راز بانٹنے جا رہی ہوں۔ ایسا راز جو آپ کی زندگی کو آسان، کامیاب اور پرامن بنا سکتا ہے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کی جو ہے نا ایک کہانی چھوٹی سی شیئر کروں گی، پھر اس کے بعد ہم باقی فیکٹس کی طرف آتے ہیں۔ ایک گاؤں میں نا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے فٹ بال کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے والد صاحب نا اسے شہر سے جا کر ایک فٹ بال لا کر دیتے ہیں۔ بچہ روز ایک گراؤنڈ میں جا کر فٹ بال کھیلتا ہے، لیکن نہ ایک بڑا پتھر اس گراؤنڈ کے درمیان میں پڑا تھا جو کھیل میں رکاوٹ بنتا تھا۔ بچے نے ایک دن سوچا کہ میں اس پتھر کو نہ ہٹاؤں گا، اور کئی دن وہ کوشش کرتا رہا، اس کو دھکا لگاتا پر سینے سے شرابور ہو جاتا۔ تھکا ہارا جب آتا نا گھر تو اس کا باپ پوچھتا، آج کھیل کر آئی ہو، کیسا لگا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں کھیلنے جاتا ہوں گراؤنڈ میں، لیکن نہ وہاں ایک بہت بڑا پتھر ہے جو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا، اور میں روز کوشش کرتا ہوں اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہلانے کی۔ تو اس کا باپ پھر ہر روز اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ نے وہ پتھر ہٹا لیا؟ تو بیٹا کہتا ہے نہیں بابا، میں نے بہت کوشش کی لیکن پتھر جو ہے نا وہ ہٹتا ہی نہیں ہے، بہت بھاری ہے۔ تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ بچہ صبح صبح جاتا ہے نا فٹ بال کھیلنے کے لیے میدان کی طرف، تو اس کا باپ جو ہے نا وہ بھی آئے خاموشی سے اس کے پیچھے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے۔ اور جب وہ جاتا ہے نا تو وہ بچہ اس کو دھکا لگاتا ہے، بہت پوری کوشش کرتا ہے اپنے پیچھے ہٹانے کی، لیکن وہ نہیں ہٹتا۔ پھر وہ بچے کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا آپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے؟ بچے نے کہا ہاں بابا، میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے نہیں بیٹا، تم نے اپنی پوری طاقت نہیں لگائی۔ بچہ بہت حیران ہوتا ہے کہ وہ کیسے؟ بچہ اس کا باپ پھر اس کو بتاتا ہے کیونکہ تم نے مجھے شامل نہیں کیا، میں بھی تمہاری طاقت ہوں۔ جو باپ ہے نا وہ بچے کی طاقت ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا بچے کے دل میں گھر کر گئی، اور یہ سبق جو ہے نا یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت جو ہے نا صرف بازوؤں میں نہیں ہوتی بلکہ رشتوں میں، تعاون اور ٹیم ورک میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکیلے کیوں لڑتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نا مدد لینے سے گھبراتے ہیں کہ اگر میں کسی سے کہوں گا نا مدد کے لیے تو ان کے ذہن میں کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ جو وجوہات ہوتی ہیں نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا آئیڈیا چوری ہو جائے گا۔ جو میں اگر کسی کی مدد کہوں گا نا کسی سے کہ یہ میری مدد کر دو، یا میں اس آئیڈیا پہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہوگا کہ کوئی میرا آئیڈیا چوری کر لے گا، وہ خود کام کر لے گا اور میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یا پھر ان کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری محنت کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ یہ سب باتیں بھی کچھ حد تک ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا آپ کسی سے مدد ہی نہ لیں۔ آپ لوگوں کو تلاش کریں جو لوگ مخلص ہیں، جو اللہ پاک نے آپ کے تعاون کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ بھی میں اینڈ میں آپ کے ساتھ اس کا بھی ذکر کروں گی کہ ان چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب لوگ میری محنت کا فائدہ اٹھا جائیں گے، یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، یا پھر اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ مجھے سب پر کنٹرول رکھنا ہے، کہ یعنی کہ جو بات میرے ذہن میں ہے، جو آئیڈیا ہے، اگر میرے ذہن میں ہوگا نا تو وہ جب میں خود اپلائی کروں گا تو سب لوگ مجھے داد دیں گے کہ ہاں جی اس نے سب کچھ کیا ہے، چاہے ساتھ میں تعاون کرنے والے بہت سے لوگ ہوں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو آئیڈیاز عمل میں نہ آئیں وہ مر جاتے ہیں۔ ایک ایسا آئیڈیا جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کو کرنے کے لیے آپ کو 2-4 لوگوں کی ضرورت ہے، تو اگر آپ خود ہی سوچتے رہیں گے، اپنے ہی ذہن میں رکھیں گے، تھکتے رہیں گے، اس کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن وہ پاسبل نہیں ہوگا، یا اگر پاسبل ہو بھی گیا تو اس میں اتنا ٹائم لگ جائے گا، اتنی دیر ہو جائے گی کہ اس کا آپ کو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہی رہ جائے گا، عمل ہی نہیں کر پائیں گے اور وہ آئیڈیا مر جائے گا۔ پھر اس آئیڈیا کا کیا فائدہ جو آپ کے ذہن میں ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ خلوص سے کی گئی مدد ہمیشہ ترقی کا سبب بنتی ہے۔ جو مکمل کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں نا لوگ، وہ دراصل تھکن اور ذہنی دباؤ کو دعوت دیتے ہیں۔
وہ مسلسل کوشش سے تھک جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے جو آئیڈیاز ہیں نا ان پر عمل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اکثر اوقات، اور اگر کامیاب ہوتے ہیں تو بہت دیر لگا دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے نا، طاقت کو پہچانیے، مدد کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھیں۔ طاقت ضروری نہیں ہے کہ صرف فزیکل فورس ہوتی ہے، اصل طاقت ہوتی ہے رشتہ، آپ کے رشتے، آپ کا ماں باپ بہن بھائی دوست، مخلص دوست، آپ کے مشورہ جو آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی دے سکتے ہیں، آپ کے دوست دے سکتے ہیں، آپ کو جو آپ کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے اس ریلیونٹ فیلڈ میں کوئی بندہ اتنا ایکسپرٹ ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، یا نیت، وقت کی درست تقسیم، یہ ساری چیزیں آپ کی طاقت ہیں کہ آپ وقت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے یعنی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، یعنی کہ مدد لینا نہ صرف جائز بلکہ عقل مندی ہے۔ یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اکیلا چلنے والا نا جلدی تھک جاتا ہے، جبکہ جو ٹیم کے ساتھ چلنے والا انسان ہوتا ہے نا وہ دور تک جاتا ہے اور بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ٹیم ورک کے حیرت انگیز فائدے کون کون سے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا وقت کی بچت ہوتی ہے۔ ایک شخص جو ہے نا وہ اکیلے کام کرے گا تو ہر کام میں اسے زیادہ ٹائم لگے گا، ہر کام وہ خود ہی کرے گا، تھکے گا بھی زیادہ، اور اس کو اکیلے ہی سب کچھ کرنا پڑے گا، ہر چیز کو اس کو خود ہی مینیج کرنا پڑے گا۔ تو ٹیم کام بانٹ دیتی ہے، جب ہر بندہ ایک ایک کام آپ سب کو دے دیں گے نا، اتھورائز کر دیں گے ہر بندے کو، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، تو ہر بندہ اس کو کرنے کے لیے تیار بھی ہوگا اور اس کی ذمہ داری ہوگی، اور پھر آپ اکیلے تھکیں گے بھی نہیں اور اس کام کو اچھے طریقے سے کام کو ٹائملی بھی کر پائیں گے۔ اور تخلیقی سوچ بہت بڑا اس میں فیکٹر ہے۔ جو اکیلا دماغ ہوتا ہے نا وہ ایک ہی رائے دے گا، لیکن جب ٹیم ہوتی ہے نا تو کئی نئی زاویے دیں گے۔ اگر آپ ایک زاویہ بتائیں گے نا اس طریقے سے یہ کام صحیح ہو سکتا ہے، تو دوسرا ایک اور طریقہ بتائے گا، وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر ہو، یا تیسرا ہو سکتا ہے وہ اس میں سے اگر کوئی نیگیٹو بات ہو، اس میں کوئی ایسی چیز ہو، وہ اس پر روشنی ڈالے کہ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں اس میں تو یہ چیز بھی آ سکتی ہے۔ پھر آپ تینوں چاروں جتنے بھی لوگ ہوں گے نا ٹیم میں، وہ سب مل کر ایک کریٹیو تھاٹس رکھیں گے، ہر ایک کو اپنا اپنا جو ہے نا اپنا اپنا مائنڈ، اپنا اپنا ذہن لڑائیں گے اس کام کو کرنے کے لیے، اپنے اپنے جو ہے نا اینگل سے سوچیں گے اور اس کو پھر ڈسکس کریں گے، اور اس ایک رائے پہ پھر متفق ہو کر اس کو بہترین طریقے سے بروئے کار لا سکتے ہیں، اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد حوصلہ افزائی جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے، جیسا کہ جب آپ تھک جاتے ہیں تو ٹیم آپ کو دوبارہ اٹھاتی ہے اور آپ کو دوبارہ حوصلہ دیتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہونے لگتے ہیں تو وہ آپ کو اکساتی ہے، نہیں نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے، ہم اس کو دوبارہ سے کریں گے، اس کو اور اچھے سے کریں گے اور یہ ہم اس کو کامیاب بنا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا آپ کبھی کبھار تھک جاتے ہیں، آپ نہیں کر پاتے اپنے حصے کا کام تو کوئی دوسرا کر دیتا ہے، آپ کو آرام کا ٹائم بھی مل جاتا ہے اور آپ کا کام رکتا بھی نہیں ہے۔ ٹیم ورک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، مینٹلی، فزیکلی اور ہر طرح سے، یعنی کہ آپ ایک دوسرے کو کام کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں اور ہر طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، نتائج میں بہتری آتی ہے۔ کامیابی کا گراف جو ہوتا ہے نا ہمیشہ ان لوگوں کا اونچا ہوتا ہے جو مل کر کام کرتے ہیں، جو مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے کاموں کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اپنی اسٹرینتھ بناتے ہیں اور مل کر کامیاب ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں آگے کہ غلط ٹیم کا انتخاب نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مدد لینا ضروری ہے مگر اندھا اعتماد نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو صحیح ٹیم کے لیے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے خلوص، ہر بندہ پرخلوص ہو آپ کے اس پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کہے
دو چار بندے تو اس میں پرخلوص ہیں، کام کو کرنا چاہتے ہیں، دل سے مطمئن بھی ہیں، لیکن ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ تو فضول ہے، اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا، اس میں پاسبلٹی نہیں ہے، یا یہ آپ لوگوں کا آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نیت پرکھیں، پہلے آپ ان کی نیت چیک کریں، دیکھیں کہ ہر بندہ جس کو آپ شامل کر رہے ہیں اپنی ٹیم میں وہ نیت سے کام کر رہا ہے، دل سے کام کرنے کے لیے مطمئن ہے، یا صرف اوپر اوپر سے آپ کے ساتھ شامل ہے اور نیت اس کی کہیں اور ہے۔ اور رویہ جانچیں، ان کا ایٹیچوڈ ضرور انالائز کریں کہ ان کا ایٹیچوڈ کیسا ہے، پازیٹیو ہے، وہ ہر کام کو پازیٹیولی آپ کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اگر کہیں آپ اٹکتے ہیں تو آپ کو صحیح مشورہ دیتے ہیں، پازیٹیولی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، یا آپ کو لیگ بلنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کی، کہ آپ کے سامنے کسی دوسرے کی بات کرتے ہیں، اپنے ہی ٹیم کے دوسرے بندے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کے پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا رویہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے آپ نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہے، کسی اور کی آپ کے سامنے برائی کر رہا ہے یا اس کی لیگ پلنگ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر وہ کسی اور کی آپ کے سامنے برائی کر سکتا ہے تو آپ کی کسی اور کے ساتھ کرے گا۔ اور یہ ایٹیچوڈ جو ہے نا ٹیم ورک کے لیے بالکل بھی فیزیبل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو ساتھ لیا کیونکہ وہ ان کے سچے مددگار تھے، لیکن انہوں نے فرعون کو ساتھ نہیں رکھا، اور یہاں پہ کیا فرق تھا؟ خلوص کا۔ تو اس لیے خلوص دیکھیں، نیت دیکھیں، رویہ پرکھیں، اس کے بعد اپنی ٹیم کو جو ہے نا سیٹ کریں، انالائز کریں۔ مدد مانگنا جو ہے نا کمزوری نہیں ہے، ذہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ دعا مانگو، یعنی مدد طلب کرو۔ اگر رب خود انسان کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، تو ہم انسانوں سے کیوں نہ مدد طلب کریں؟ جو ہمارے رشتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، مدد مانگنا جو ہے نا سمجھداری ہے، بے وقوفی نہیں ہے۔ اور جو اکیلا پن ہے نا کہ میں اکیلے ہی یہ سب کچھ کروں گا، میں بہت مہان ہوں، مجھے ہی سارے اچھا کہیں گے اور میں پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا اکیلا کام کر کے، یہ ضد اور جذباتی فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ چھوٹی سی روزمرہ کی مثال لیں نا، ایک خاتون جو گھر کے تمام کام اکیلے کرتی ہے، آخر کار تھک جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں کرتی ہے؟ اکیلی لگی رہتی ہے، دوسرے لوگوں کو شامل نہیں کرنا چاہتی کہ نہیں میں فلاں سے مدد لوں گی تو برا لگے گا، یا لوگ کیا کہیں کہ میں کام نہیں کر سکتی، یا کوئی مجھے اگر میں کسی کو مدد کے لیے کہوں گی کوئی مجھے انکار نہ کر دے، کئی طرح کی باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہ شوہر بچوں کی مدد لے لے، یا گھر میں کوئی اور ہے جیسے ساس سسر یا دیورانی جٹھانی ہے، کسی سے بھی جو کام جس چیز سے ہو سکتا ہے یا جس سے آپ مدد لے سکتی ہیں لینی چاہیے، تو وہی کام آسان ہو جاتا ہے، آپ جلدی فارغ ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کر سکتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا فیملی میں ایک اچھا ریلیشن شپ بانڈ بھی اسٹرانگ بنتا ہے، اور آپ ایک ٹیم ورک بنا پاتی ہیں اپنے گھر میں ہی، اور ایک اچھا ماحول بنا سکتی ہیں۔ تو یعنی کہ زندگی کے ہر میدان میں یہ چیزیں نا انسان کے کام آتی ہیں کہ آپ اکیلے تھکنے کی بجائے آپ آس پاس کے لوگوں کو شامل کریں۔ آپ اکیلے کام کریں گے نا تو کوئی آپ کو بہت تمغہ نہیں دے دے گا کہ اس نے یہ کام کر لیا ہے، اس نے ساری زندگی خود ہی کام کیا ہے، یا اس نے یہ کر لیا ہے تو یہ بہت آپ کی قدر کی جائے گی یا آپ کو اسٹرانگ سمجھا جائے گا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ وقت سے پہلے تھک جائیں گی اور آپ وہ کامیابی اور وہ ترقی کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پروفیشنلی ہیں تو بھی یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ میں آپ کو بالکل ایک صحیح ریئل اگزامپل دینے لگی ہوں کہ جب میں جاب کرتی تھی نا تو میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا تھا کہ یعنی کہ جب میں نے جونیئر تھی نا، میں نے جب جوائن کیا تو جو میرے سینئر تھے نا، جب وہ ہمیں کام بتاتے تھے نا تو بہت نا اس طرح سے کام بتاتے تھے کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم ان کو سارا کام اس کو فوری طور پہ سمجھا دیں گے، سکھا دیں گے تو شاید ہماری ریپلیسمنٹ ہو جائے گی، شاید یہ ہماری جگہ لے لیں گے اور ہماری جگہ یہاں پہ رہے گی نہیں۔ یعنی کہ وہ کام بتانے میں بہت کنجوسی کرتے تھے۔ جب میں نے اس چیزوں کو نوٹ کیا نا، اور پھر جب میں خود اس جگہ پہ آئی اور جب میرے جونیئرز آئے، اور یقین کریں میں یہ خود اپنی کوئی بڑائی نہیں کر رہی، لیکن آپ کے ساتھ ایک اچھی بات شیئر کر رہی ہوں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ انسان وہی ترقی کرتا ہے جو اپنے ساتھ جو بھی ہے، آپ کا ریلیشن ہے کوئی یا آپ کا کوئی جونیئر ہے،
پروفیشنل لائف میں ہیں آپ اس کو سب کچھ ڈیلیور کریں، سب کچھ سکھائیں جو آپ کے پاس ہے، جتنا نالج ہے آپ کے پاس فیئرلی. میرے پاس ایک بی اے کی اسٹوڈنٹ تھی، یعنی کہ میں اکاؤنٹس میں جاب کر رہی تھی، میری تو وہ فیلڈ بھی تھی، وہ بی اے کی تھی، یعنی کہ اکاؤنٹس کا اس کو بالکل پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو ایک ایک چیز، جیسے ایک نیا بچہ آتا ہے نا، اس کو اس طرح سے سکھایا کہ وہ اس میں پرفیکٹ ہو گئی، یعنی کہ وہ اس نے میری سیٹ لے لی اور میں اس سے اگلی سیٹ پہ چلی گئی. مجھے کبھی یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ اگر میں اپنے جونیئر کو یہ سب کچھ سکھا دوں گی تو شاید یہ میری جگہ لے لے گا اور میری جگہ نہیں رہے گی اس کمپنی میں، یا مجھے نکال دیا جائے گا، مجھے فارغ کر دیا جائے گا. میں یہ سمجھتی تھی کہ جو اللہ پاک رزق دیتا ہے نا، وہ یہاں سے نہیں دے گا تو مجھے کہیں اور سے دے دے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین ہی کرے گا. تو ایسا ہوا کہ وہ اس نے پھر میری جگہ پہ لے لی اور مجھے اس سے سینئر پوسٹ مل گئی. اور میں نے اپنی ہی اسی فرم میں نے کئی لوگوں کو کئی سالوں سے اسی سیم پوسٹ پہ بیٹھے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا. کیونکہ وہ اپنی جو کام تھا نا وہ ڈیلیور ہی نہیں کرتے تھے آگے کسی جونیئر کو. جب بھی کوئی نیا آتا تھا اس کو وہ کام ڈیلیور کیا ہی نہیں جاتا تھا، تو وہ خود اسی پوسٹ پہ بیٹھے تھے جہاں وہ بیٹھے تھے. ان سے سینئر آتے تھے، سارے آتے تھے، لیکن وہ وہیں بیٹھے تھے. اور الحمدللہ میں نے بہت کم ٹائم پہ اچھی پوسٹ بھی حاصل کی اور اچھا جو ہے نا بہت ایکسپیرینس میں نے گین کیا. اور بہت اچھے لوگوں، پروفیشنلی بھی بہت اچھے لوگ میری لائف میں آئے. اور وہ لڑکی جو ہے نا وہ آج بھی، یعنی کہ اب کچھ 2-3 مہینے ہوئے اس کی شادی میں نے گئی. اور میں جب بھی مجھے ملتی تھی نا، جب بھی اپنے فیملی میں کبھی اس نے مجھے کبھی سے انٹروڈیوس کروانا تو مجھے یہی کہتی تھی یہ میری استاد ہے، اس نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے، آج میں جو کچھ بھی ہوں نا وہ اس کی وجہ سے ہوں. اور یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے پھر آپ کو کہ جب کوئی آپ کو اتنی ریسپیکٹ دیتا ہے. اور یہ تھوڑے یعنی 2-3 مہینے پہلے میں اس کی شادی پہ گئی ہوں اور اس نے مجھے اپنی فیملی میں ہر کسی سے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی میں اس کے گھر 1-2 دفعہ گئی ہوں جس نے مجھے انوائٹ کیا، تب بھی اور آپ بھی اپنی شادی پہ اس کی خالہ، ماموں، چاچا، یعنی جو لوگ بھی آئے ہوئے تھے نا، جس سے اس نے مجھے ملوایا نا، اسے یہی کہا کہ یہ میری استاد ہے، انہوں نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے اور انہی کی وجہ سے میں آج جو کچھ بھی ہوں نا وہ انہی کی وجہ سے ہوں. تو دیکھیں جب اللہ پاک آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو اتنا کچھ دیتا ہے، اور وہ آج بھی جاب کر رہی ہے، تقریباً 1.5 لاکھ اس کی سیلری ہے اور وہ شادی کے بعد آج بھی جاب کر رہی ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آپ نے کسی کو سکھایا ہے اور آج وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنا ارن کر رہا ہے، اپنی اچھی لائف گزار رہا ہے اور آپ کو دعائیں بھی دیتا ہے ساتھ ساتھ. یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور تو اس لیے جو آپ کے ساتھ ہے نا، آپ جس کو بھی زندگی میں، اور شادی کے بعد میں جب میں اپنے سسرال میں بھی آئی ہوں نا، مجھے یہاں پہ بھی جب بھی کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت پڑی کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی کام کے سلسلے میں یا سٹڈیز کے حساب سے یا کسی بھی طرح سے، تو میں نے کبھی شو آف نہیں کیا کہ نہیں میں ہی سب کچھ ہوں یا میں کر رہی ہوں. پورے دل سے جتنا مجھے نالج تھا میں نے ہر کسی کو اسی حساب سے میں نے مطلب کہ نا انٹرٹین کیا، اس کو بتایا، سمجھایا اور ساتھ لے کے چلنا. میں کہتی ہوں ایک فیملی کو ساتھ لے کر چلنا نا، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے اور آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ کا دل صاف ہے، جب آپ اکیلے کچھ نہیں ہیں، آپ اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں، اپنے رشتے، اپنے دوست، اپنے ساتھ جو انسان آپ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا جتنا آپ فائدہ کسی کو دے سکتے ہیں نا ضرور دیں، اور جتنا فائدہ آپ دوسروں سے لے سکتے ہیں وہ بھی ضرور لیں. اگر آپ کام کر رہے ہیں گھر میں، آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، خود ہی مت کھپیں کہ میں ہی یہ سب کچھ کروں گا، اور میں ہی خود کو اتنا مت سمجھیں کہ میں ہی یہ صرف بہترین کر سکتا ہوں. فرض کریں آپ کی دیورانی ہے، اس کو تھوڑا کام کم آتا ہے، کوکنگ فرض کریں اس کو زیادہ اچھی نہیں آتی، آپ سمجھتی ہیں مجھے بہت اچھی آتی ہے، آپ یہ مت کہیں کہ میں ہی بس کر سکتی ہوں، وہ نہیں کرے گی. اس کو ساتھ لگائیں، تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرتی جائیں، ایک ڈش آپ بنائیں، ایک وہ بنائیں، جیسے کسی دعوت میں، ٹھیک ہے، ایک ڈش وہ بنائیں، ایک آپ بنائیں، تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرتی جائیں اور اس طرح سے گائیڈ کریں کہ اس کو فیل بھی نہ ہو اور آپ دونوں مل کے کام بھی کر لیں، ایک اچھا ماحول بھی بن جائے، آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے گی اور ایک جو ہے نا یعنی کہ ایک ٹیم بلڈ ہو جاتی ہے گھر میں، جو کہ ایک بہت ہی بہترین کام ہوتا ہے. تو آج کی کہانی اور سبق ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ طاقت جو ہے نا صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی بھی ہوتی ہے. جو مدد لینا ہے نا کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ عقل کی علامت ہے. تو زندگی میں اگر تیزی، آسانی اور خوشی چاہتے ہیں نا تو کبھی اکیلے نہ لڑیں. کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی طاقت کو پہچانتے ہیں اور اپنی ٹیم بناتے ہیں.
اپنے والد، دوست، ساتھی، حتیٰ کہ اپنے رب کو بھی اپنی زندگی کی ٹیم میں شامل کریں، ورنہ تھک جائیں گے، رک جائیں گے اور آپ کے خواب خواب ہی رہ جائیں گے۔ لیکن اگر سمجھداری سے آگے بڑھے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ طاقت کا مطلب صرف بازوؤں میں زور نہیں، دل اور دماغ میں حکمت ہے۔ اور حکمت یہ ہے کہ جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے اسے استعمال کرو۔ جیسے باپ بچے کے لیے طاقت ہے، ویسے ٹیم، دوست، اللہ کی مدد بھی تمہاری طاقت ہے۔ اکیلے مت لڑو، طاقت پہچانو، مدد کو کمزوری نہیں عقل کی نشانی سمجھو، ورنہ اکیلا پن، تھکن اور وقت کی کمی تمہاری کامیابی کو مار ڈالے گی، جبکہ سمجھداری، ٹیم ورک اور سچے لوگوں کا ساتھ تمہیں آگے بڑھا دے گا۔ آج سے ہی فیصلہ کریں، اکیلا نہیں عقل مند بن کر سہاروں کے ساتھ جینا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔